إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھالی رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھالی رکھیا سارے اُتے تارے اُتے انجی رکھیا جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھالی رکھیا روندے رہے امت رہی رب اگے او کنا ساڈا سونا اے نبی کنا ساڈا سونا اے نبی ساڈا خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھالی رکھیا مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے دلاں دا چین دلاں دا سکون جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اللہ والیو اج دا عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک بہت ہی پیارا اور عمدہ عنوان تسا باپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار کیسا سی، ساڈا جس دور دے اندر ساڈا کنج دا کردار ہے، اس کردار کے پیچھے پورا ہفتہ اس باب کا رب بھی گواہ ہے، پورا ہفتہ قرآن ہے، حدیث ہے، تاریخ ہے، اساتذہ کرام ہیں۔ جتوں تک میری کوشش اور میں رہنمائی حاصل کر سکیا کردار مصطفیٰ واسطے ہر کتاب کا تقریباً جو میرے کو موجود سن ہر کتاب نے ورق گردانی کی ہے، لکھا دے واسطے کی ہے کہ نبی پاک کا کردار کی جگہ سے میں ہر کتاب اندر اللہ دے قرآن دے اندر اور طریقہ دے اندر نبی پاک کا ہمیشہ کردار اعلیٰ اور نرالا نظر آیا۔ نبی پاک کا کردار بے مثال اور با امان سی کہ آئیے کہ انسان کی زندگی دے اندر تین پہلو ہویا کرتے ہیں۔ ہر بندہ جوان ہوتا ہے، ہر بندے دی زندگی اندر تین پہلو نے۔ پہلا پہلو انسان کی بچپن کی زندگی ہے، پھر اس کو بعد دوسرا پہلو انسان کی جوانی کی زندگی ہے، تیسرے نمبر پہ انسان کی بڑھاپے کی زندگی۔ لیکن جدوں میں نبی پاک نے بچپن کی زندگی وال کتاب پر نظر دوڑائی ہے، نبی پاک کا بچپن بھی کردار اور اعلیٰ نظر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی زندگی وال نظر دوڑائی، پاک دامنی اور کردار والی زندگی نظر آئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھاپے والی آخری زندگی وال نظر دوڑائی۔ مطالعہ کیتا ہے، سیرت کی کتاباں دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اعلیٰ اور نرالا نظر آیا۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میں کردار کی قربان جاؤں، مسلمان تے مسلمان رہ گئے، لیکن نبی پاک کے کردار تے کافر لوگ بھی مسید ہو جایا کرتے سن۔ حضرات عظیم وقار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار نے کیا یہ کہنے لوگ کافر لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کولو اتنا پیارا کردار انہوں کے سامنے ہوتا سی کہ نبی پاک کے کولو آ کے اپنی امانتاں رکھیا کرتے سن۔ نبی پاک کا اتنا پیارا کردار کہ لوگ نبی پاک کے کولو کافر لوگ ٹر کے آ کے اپنے گھریلو فیصلے آرامی کرایا کرتے سن۔ آئی کہ آج اس دور کے اندر 60 سال بندیاں دیا زندگیاں ہو گئی نے، 30 سال زندگیاں ہو گئی نے، لیکن 30 سال کی ساری بات کے اندر 60 سال کی ساری تبلیغ کے اندر لوگوں نے کچھ لوگ یعنی کہ اپنے آپ کو نہ بدل سکے کہ 2 منٹ 3 منٹ کی گفتگو لوگوں کو بدل کے رکھ دیں۔ ان کے پیچھے راز کی ان کے پیچھے راز آتا ہے کہ کردار کا راز آتا ہے۔ کردار سنیا چنگا ہوئے تو انسان بھی چنگا ہویا کرتا ہے۔ جی اگر تیرا کردار غلط ہے لوگ بھی تینوں بریاں نظراں نال ویکھن گے۔ جی اگر تیرا معاشرے کے اندر کردار ٹھیک نہیں پھر سنیا تو انسان بھی ٹھیک نہیں۔ اگر تیرا کردار بہتر ہے اللہ کی قسم ہے باوجود ممبر رسول میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اگر تیرا کردار بہتر ہے کل قیامت والے نبی پاک نے شفاعت فرمائی۔ آئیے توجہ کیجیے، غور کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سارے سارے کردار بہتر بنا۔ میرے ارسان دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے اندر تے نازل ہون والا رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کائنات کے لوگوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کائنات کے لوگوں، اے میرے مومنوں، میں تواڈے اُتے احسان کر دیتا ہے، میں تواڈے اُتے رحمتاں دا احسان دیاں برکتاں نازل فرما دتیاں نے۔ محبوب جی، اللہ جی جڑی چیز دا ساڈے تے احسان کیتا جی، اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں تواڈے اندروں تواڈے وچ ایک نبی بھیجا ہے، تواڈے اندر ایک نبی بنایا ہے۔ وہ نبی کی کرے گا؟ رب العالمین فرما رہے رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تانوں میرا قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنائے گا، تانوں دسے گا، ہر بار واڈے اگے آگاہ کرے گا، میرے بندیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ، تانوں میرا پیغمبر ڈرائے گا، تانوں دھمکائے گا، تانوں عذاب قبر کو ڈرائے گا، جنت دی خوشخبریاں سنائے گا، تانوں جنت دے محل دے بارے دسے گا۔ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے تو گمراہی اندر بھیجا ہے، ضلالت اندر بھیجا ہے کہ تاکہ جا کے میری مخلوق کو گمراہی تو دور کر دے، میری مخلوق کو جا کے جنت دا سیدھا راستہ دکھا دے، پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کادے واسطے آئے نے، اس واسطے آئے نے کہ اپنی امت کو سنبھالن واسطے آئے نے۔ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یتلو علیہم، قرآن پڑھ پڑھ کے دسو، میری کتاب پڑھ پڑھ کے دسو کہ اللہ دے بندیو حرام کھاؤ گے، حرام دیاں کمائیاں کرو گے تے کدی کامیاب نہیں ہو سکو گے، کدی تواڈے مال دے اندر برکتاں نہیں پے سکਣگیاں، کدی تواڈے رزق دے اندر برکتاں نہیں پے سکਣگیاں، حرام دیاں کمائیاں کھاؤ گے، اولاد بھی تواڈی جہنم دی اگ دے نال پیٹ بھرے گی، تسی بھی اپنی پیٹ اندر جہنم دی اگ بھرو گے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے اس واسطے بھیجا ہے تاکہ تساں میرے بندیاں نو سیدھے راستے تے لے کے آنا، میرے بندیاں نو صراط مستقیم تے لے کے آؤ۔ کائنات کے لوگوں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پیارے تے کتنے اخلاق، کتنے کردار دے نال صحابہ کرام نو سمجھایا ہے۔ ہر صحابی میرے پیغمبر دی ہر بات تے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے، ہر صحابی میرے پیغمبر تے مر مٹن واسطے تیار ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دا میرے چہرہ بھی نورانی والا بنایا ہے، چہرہ بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ پھر میں یہ کہہ جاواں اللہ دے کے جمال آوانو سارے جگ تو کسی نہ بنا چھڈیا، اللہ دے کے جمال آوانو سارے جگ تو کسی نہ بنا چھڈیا، جاواں صدقے میں حسن آقا تو جس شمس و قمر شرما چھڈیا۔
پلیا نے میری جنہ بدیا جویں جویں پتیاں نے جویں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیا سونے سونے پلیا کھولیا کھولیا جس میرے ہر پاس چلر لا چڑیا اللہ نے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چڑیا اللہ اکبر کائنات کے لوگوں حضرات دی وقار توجہ کرنا رب کو قرآن کا دوسرا مقام سن لے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کائنات کے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرا سونا محبوب ہے یا صفا مروہ پہاڑی تے چلا جا مکہ دے کافراں نوں کڈیا کرنا میرے پیغمبر فرماندے نے کہ یا صفا میرے پیغمبر دے کول سارے مکے دے کافر تے لوگ اکٹھے ہو جاندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تبلیغ دا آغاز پہ کر دینی سونیا توجہ کیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تبلیغ دا آغاز کیتا ہے فرماتے نے کہ لقد لبثت فیکم اربعین سنۃ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا اے مکہ والیوں میں تواڈے اندر 40 سال دی زندگی گزاری ہے دن بھی میرے تواڈے نال گزرے نے شاماں بھی میریاں تواڈے نال گزریاں نے دن شب روز بھی میرے تواڈے نال گزرے نے تجارت دے کام بھی میرے تواڈے نال گزرے نے میرا کھانا پینا تواڈے نال گزرتا رہ گیا ہے مکہ والیوں بول کے دسو مینوں کینجدا پایا جے بول کے دسو میں تواڈے اندر 40 سال دی زندگی گزاری ہے دسونا مینوں دسونا کدی مینوں چوریاں کردیاں ویکھیا جے فرمایا کہ محبوب جی نہیں تو سب لوکاں دے اعمال دی حفاظت کردے سا محبوب جی فرماتے نے مکہ والیوں کیا تساں مینوں کدی ماذ اللہ زنا کردیاں ویکھیا ہے فرمایا محبوب جی نہیں اساں جدوں بھی ویکھیا ہے تانوں لوکاں دی عزتاں دی حفاظت کردیاں ویکھیا ہے تہاڈیاں نظراں حیا والیاں تہاڈیاں اکھاں حیا والیاں کائنات کے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مکہ والیوں بول کے دسو مینوں کینجدا پایا ہے سارے بول کے کہندے نے قالوا ما جربنا الا صدقا لوگ کہندے نے کہ محبوب جی 40 سال دی زندگی تہاڈی ہو گئی ہے ساڈا اتنا تجربہ ہو گیا ہے ساڈے ذہن دا اتنا تجربہ بن گیا ہے اساں کبھی کسے دے نال زیادتیاں نہیں کیتیاں ساڈے ذہن دا تجربہ بن گیا ہے کبھی تساں جھوٹ نہیں بولیا جدوں بھی بولیا ہے سچ ہی بولیا ہے جدوں بھی بولیا ہے تے سچ ہی بولیا ہے تاکہ تساں جدوں بھی لوگاں نوں باتاں کیتیاں نے اچھیاں گلاں کیتیاں نے کائنات کے لوگوں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے پھر اج کرو نا سارے آؤ اس کلمے دی گواہی پا دیو فرماتے نے کہ لا الہ الا اللہ تفلح تملک العرب والعجم عرب دے لوگوں عجم دے اندر زندگی گزارن والے ہو آؤ نا پھر اللہ نو ایک من لو نا آؤ اللہ دے نال پیار والے اللہ دی قسم ہے جدوں میرے پیغمبر نے جملے بولے نے مکہ دے کافر دوڑ پاندے نے پھٹ پوندے نے کوئی میرے پیغمبر نو مجنون پیا کہندا ہے کوئی میرے پیغمبر نو شاعر پیا کہندا ہے کوئی میرے پیغمبر نو دیوانہ پیا کہندا ہے کوئی میرے پیغمبر نو برا بھلا پیا کہندا ہے حتیٰ کہ سچا چرچا میرے پیغمبر دا ہے کہندا ہے کہ تبا لک یا محمد معاذ اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات دعاواں پیا کردا ہے یار میں تیرے کو سوال کرنا چور کو کہتے پاسیا اج
تیرا میرا تیرے بارے میں پوری بات کر دے، تیرا یار تیرے اندر تیرے واسطے بد دعاواں کر دے یار، تو اس وقت تک سکون دے نال نہیں بیٹھے گا جدوں تک تو یا قتل نہ کر دے کہ یا مار نہ دے، اس وقت تینوں سکون نہیں ملتا۔ میرے پیغمبر کا چاچا ہو کے تے بد دعاواں پیوں کردا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، چپ کر گئے، کوئی گل دا جواب نہیں دیتا۔ یار جتھے کوئی کسی کو پورا بھلا کہہ دے، کوئی کہہ دے حافظ صاحب تساں انج ہو، میں کہہ دینا کہ یار تساں انج ہو، اس وقت تک تساں سکون نال نہیں بیٹھو گے جدوں تک تساں مینوں چار گلاں دا جواب نہیں دو دے گے۔ تساں کہو گے یار اگر مینوں جواب نہ دیتا لوگ مینوں چنگا کون کہے گا، لوگ مینوں کیویں کہن گے یار تو بندہ ہے، یار لوگ مینوں کیویں کہن گے یار تیرے اندر جرت ختم ہو گئی ہے، تیرا ضمیر مر گیا تے تینوں فلانے بندے نے پورا بنا کیا ہے، لیکن تیرے اندر اتنی جرت نہیں کہ تو اس بندے نے جواب دے سکے۔ لوگ کہتے ہیں اندر کے پورا بنا کہہ دے، لوگ پھر کہتے ہیں یار تو جواب نہیں دیتا، لگتا ہے کوئی اندر اندر کوئی راز ہوئے گا، لگتا ہے کوئی اندر اندر کوئی بات ہوئے گی جس کی وجہ کر کے نے جواب نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، فرمایا قیامت یا دیوارہ تک جتنے لوگ آن گے، جتنے تیرے مرید تیری امت آئے گی، ہر آگے ابو لہب دے لعنت باندھی رہ جائے گی۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ کائنات کے لوگوں ابو لہب پر کے لائن کی بھی بد تباہ و برباد ہو گئے، جنہاں میرے نبی دے نال زیادتیاں کیتیاں، جتنے میرے نبی نوں دکھ دتے، جتنا میرے نبی نوں دکھ تکلیفاں پہنچائیاں، رب نے انہاں دا دنیا تے نام و نشان بھی ختم کر دیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں جتنا میرے پیغمبر نوں مجنون کیا ہے، جتنا میرے پیغمبر نوں دیوانہ کیا ہے، رب نے انہاں دے بارے بھی قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے اعلیٰ دی اور با کردار والا اخلاق عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے با کمال کردار عطا فرمایا ہے۔ اساں بھی اپنے کردار وال تھوڑا سا نظر دوڑائیے نا، ساڈے ہمسائے، ساڈے رشتہ دار، ساڈے عزیز اقارب کنج دے نے، کیا ساڈے کردار دی وجہ کر کے ساڈے تو نفرت نہیں کر رہے؟ کیا ساڈے کردار دی وجہ کر کے ساڈے کو لوگ اٹھ کے نہیں جا رہے؟ آئیے سنیا اپنا کردار بہتر بنائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے کردار دیکھ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ جو رب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کردار دی بادشاہی عطا فرمائی ہے، کسی نبی اور پیغمبر نو عطا فرمائی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیارے کردار دے مالک سن، بہت بڑے پیار اور اخلاق کے مالک ہیں۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خلاق دے اعلیٰ نرالے پہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کردار دے غازی، یار میں نبی پاک دے کردار دے بارے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے بارے قرآن بھی پڑھیا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، ہر شے دے اندر اعلیٰ کردار نظر آیا ہے، ہر شے دے اندر اعلیٰ کردار نظر آیا ہے۔ میں پھر حروف تہجی کی شکل اندر آج میں تیرے سامنے کچھ الفاظ رکھ کے جانا چاہنا میرے پیغمبر کا کتنا پیارا کردار ہے۔ چور بول کہتے بازیا توجہ کرنا، میں حروف تہجی کے اندر تینوں پیغمبر کی شان دس جاوا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات کے لوگوں علی نے آگیا ہے کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، بول کے کہتی ہے اسلام کہتی ہے کہ بانی اسلام آ رہا ہے، کہتی ہے تاجدار مدینہ آ رہا ہے، یار ساتھ کہہ رہی ہے کہ سلوت والا پیغمبر آ رہا ہے، جی کہہ رہی ہے جلیل الپیغمبر، جی کہہ رہی ہے جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، ہاں کہہ رہی ہے حبیب خدا آ رہا ہے، خواب پکار کے کہہ رہی ہے خاتم النبی جی آ رہا ہے، یار دال کہہ رہی ہے تو جہان کا امام آ رہا ہے، لال لفظ پکار کے کہہ رہی ہے کالی کل کتاب والا آ رہا ہے، راہ کہہ رہی ہے سنیا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا پکار کے کہہ رہی ہے کہ زمانے دا امام آ رہا ہے، سین کہتی پئیے ساتھ سین کی رہی ہے ساتھیے کوثر آ رہا ہے، شین دربار پکار کے کہہ رہا ہے شادی معاشر آ رہا ہے، سواد کہتی ہے سوید دربار پکار کے کہہ رہے کہ صادق امین دا پیکر آ رہا ہے، سواد کہہ رہی ہے صحیبہ دا ہمدرد بھی آتا ہے، عین کہہ رہی ہے عرب کا تاجدار بھی آتا ہے، کہیں کہہ رہی ہے کہیں دلوا پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کریم بازار ہم در تمال تماوا بھی آتا ہے، فاتح دعا کہہ رہی ہے تیروں متیر آ رہا ہے، سوال کہہ رہی ہے ظلم نو مٹان والا آ رہا ہے، عین کہہ رہا ہے عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غیر پئی کہہ رہی سنیا قریباں دا ہم درد بھی آتا ہے، فار کہہ رہی ہے فقیرہ کا مولا بھی آتا ہے، کاف کہہ رہی ہے یار کاف بھی پکار کے کہہ رہی ہے قرآن والا آ رہا ہے، کاف بھی کہہ رہی ہے کلمی کملی والا آ رہا ہے، یار لام کہہ رہی ہے لوح قرآن والا آ رہی ہے، میم کہہ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، نون کہہ رہی ہے نبیوں کا امام بھی آتا ہے، واؤ کہہ رہی ہے مسوحا والے چہرے والا آ رہا ہے، ہاں کہہ رہی ہے حق یہ برحق آ رہا ہے، یا پکار اٹھ کے کہہ رہا ہے نون یکا شان والا آ رہا ہے، میرے نبی پاک کی شان دیکھ سنیا، دیکھ میرے پیغمبر دا کردار ہے، روح تہجی دے پورے الفاظ نے میرے پیغمبر دے کردار واسطے مجھے چکتیار ہو کے کڑنی، آؤ لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے کردار دے بارے یار باتاں کریے، یار میں تیرے کو گل پوچھنا چاہنا، آج تو اپنے بچے دا رشتہ دیکھن واسطے کسے دے گھر اندر جانا ہے، سب تو پہلے کی کرنا ہے، پہلے ہی کوشش کرنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے دے نال مینوں اس گھر والیاں دی معلومات دا پتہ چل جائے، انہاں دے گھر دے بارے کردار دا پتہ چل جائے، اس بچی دی ماں دے کردار کیجدا ہے، اس بچی دے باپ دا کردار کیجدا ہے، اس بچی دے بھائی دے کردار دا کیجدا ہے، اس چاچیاں دے کردار دا پتہ چل جائے، بڑیاں کوششاں کرنا ہے، لوکاں دے کول پوچھنا پھرنا ہے، یار دے کردار دے بارے مینوں دس دیو، اس گھر دے کردار دے بارے دس دیو، یا انہیں سمجھ لو اپنے بچے دا بیاہ کرنا ہوئی رشتہ دینا ہوئی پہلے پوچھنا پھرنا کہ یار بچہ کیجدا ہے، یار نماز بھی پڑھدا کہ نہیں پڑھدا، کیا یار دا کردار بھی اچھا ہے کہ نہیں ہے، پوچھنا پھرنا ہے، لوکاں دے کول جا جا کے گلاں بھی کرنا ہے، اور لوگوں سب تو پہلے گھروں کردار دا پتہ چلتا ہے، گھر بہتر ہو جائے اللہ دی قسم انسان دی آخرت آپ ہی بہتر ہو جاتی ہے، انسان دی آخرت آپ ہی بہتر ہو جاتی ہے کہ جدو انسان دا کردار بہتر ہو جائے۔ آئیے ایک بچے دے رشتے دے پیچھے ایسا اتنا کچھ کرنے ہاں، آؤ پھر نبی پاک دے گھر دے اگر میں تو کردار دکھا کے لے آواں، میرے اور دوسان دے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول صحابہ کرام آئے، آ کے کہتے ہیں اے عائشہ اماں جی سانو نبی پاک دے کردار دے بارے دسو، اخلاق دے بارے دسو، میرے محبوب کا کردار کیجدا ہے، میرے محبوب کا اخلاق کیجدا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی نے کانا کائنات کے لوگوں، حضرت عائشہ فرماتی نے سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دے اخلاق دے بارے، سارے دا سارا قرآن ہے میرے پیغمبر دے کردار دے بارے۔ یار تو میرے پیغمبر دا کردار ہے، یار دیکھنا میرے پیغمبر دے کردار کیجدا ہے۔ لوگ میرے پیغمبر دے چہرہ تک کے دی کلمہ پڑھ لیندے ہیں، یار میرے پیغمبر دی گفتگو دے درمیان بھی لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر نمازاں پڑھایا کرتے سی۔ ایک یہودی کافر کا بچہ ہے، وہ میرے پیغمبر کے کول آ کے نمازاں پڑھدا، پھر اس کے بعد میرے پیغمبر کے کول تبلیغاں سنیا کردا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بڑے دن گزر گئے نے، لیکن کافر کا بچہ مسجد کے اندر نہیں آتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کوئی پوچھا ہے میرے صحابہ میں دسو کہ چھوٹا بچہ کدھر گیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں محبوب جی وہ تو بیمار ہے، بڑے دن ہو گئے نے کہ اپنی چار پائی کے بیماری دی حالت اندر زندگی پیار گزار ہے۔ یار میں بھی تواڈے اگے مخاطب ہو کے کہندا پیا تواڈے نال نمازی نے نمازاں پڑھتے ہیں، امام صاحب یا مقتدی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ لوگوں کے کو پوچھے فجر دی نماز سے بندہ نہیں آیا، زور دی نماز سے پوچھے یار فجر دی نماز سے بلانا بندہ نہیں آیا، زور سے بھی نہیں آیا تو تیرا حق بنتا ہے کہ سوال کرے پوچھ یار تیرے کی بن گیا ہے، کیوں نماز سے نہیں آیا، کیوں تو نماز سے نہیں آیا؟ اگر بیمار ہے جہاں کیوں کیا بیمارداریاں کر گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ چلو میں لے چلو اس کافر بچے دے گھر اندر، اس یہودی دے گھر اندر گئے نے جڑا ان کا باپ ہے نا۔ نبی پاک نے پہلے دروازہ کھڑکایا ہے، کہتا ہے کہ متکلم ہوا کون آیا ہے کہ ساڈے دروازے تے آیا ہے؟ محبوب جی فرماتے ہیں انا ابو القاسم، میں ابو القاسم آیا۔ نبی پاک نے دروازہ کھولیا، نبی پاک واسطے فرماتا ہے کہ مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ۔ دروازہ کھل گیا ہے، نبی پاک اس بچے کے کول چلے جاتے ہیں، اس بچے دیاں بیمارداریاں شروع کر دیتیاں نے۔ بچے کے کول پوچھا ہے بچہ بول تینوں کی ہویا ہے؟ بچہ رو کے کہتا ہے کہ محبوب جی میں زندگی دے اندر انج کدی دی بیمار نہیں ہویا جی میں اج بیمار ہویا پیا۔ محبوب جی میں اپنی زندگی دے دنیا گزارنا، میرے محبوب جی دی اکھاں دے اندروں آنسو برس لگ گئے۔ میرے محبوب جی رو کے کہتے ہیں چھوٹیا ہمت نہ ہاری، بیٹا ہمت نہ ہاری، یار اج تیری سچی ماں دا میرا سچا باپ ہے، چار پائی تے تڑپدا دنیا تو چلا جاتا ہے، لیکن تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی تو اپنی ماں باپ کی تیمارداری کر لے۔ سچا بھائی میرا دنیا تو بازی ہار کے چلا جاتا ہے، لیکن تو اپنے بھائی کی تیمارداریاں نہیں کردا۔ یار کافر بچہ ہے، نبی پاک تیمارداریاں کرن واسطے کیا بیٹھے ہیں؟ یار میں تیرے کو سوال کرنا، بول یار تیری ماں کافر ہے، بول یار تیرا باپ کوئی کافر ہے جنیا تو تیمارداریاں نہیں کردا؟ یار تیرا بھائی کوئی کافر ہے جنیا تو تیمارداریاں نہیں کردا؟ نبی پاک تے کافر دے گھر اندر آئے نے، آ کے تیمارداریاں پہ کردے نے۔ محبوب جی فرماتے ہیں بچہ بول کی بجائے کیوں ہوا مسجد اندر آتا؟ محبوب جی تاڈے سامنے میں پیاں اٹھن دی طاقت کوئی نہیں، دل نہیں کرتا سی کہ ساری نمازاں تواڈے پیچھے پڑھدا رہواں، دل نہیں کرتا سی کہ میں تواڈے نال ہی رہواں،
محبوب جی فرماندے نے اے سونیا کلمہ پڑھ لے تب مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے کیا مطلب ہے میں اللہ دے کول تیری شفاعت کرا کے دن جنت دا داخلہ لے دیواں گا۔ تو بچہ باپ وال بھی ویکھدا ہے، نبی پاک دے چہرے وال بھی ویکھدا ہے، باپ پر کہندا ہے اتی ابل قاسم اپنے بیٹا ابو قاسم دی اطاعت کر لے، ابو قاسم دی گل مان لے، جد کہندے اونج کر لے۔ بڑے آگیا ہے محبوب جی کہندے نے پر چھوٹیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا ہے، پڑھ کے تو مسلمان ہو کے موت آ گئی ہے، روح پروان کر گئی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ محبوب جی فرماتے ہیں، محبوب جی فرمائے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ یارو میرے صحابہ اے بچہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ بچے جہنم دی آگ تو بچ گیا ہے، شکر ادا کرو کہ بچہ جہنم دے عذاب تو بچ گیا ہے، شکر کرو کہ بچہ قبر دے عذاب تو بچ گیا ہے۔ یار میں بچے دی عظمت قربان جاواں، میں اپنے انداز دے نال کہاں گا بچے دے کولوں جنت ٹر کے آئیے، بچے دے کولوں روح جنت یا روحاں ٹر کے آئیاں نے۔ یار میرے تے صحیح جنت کا شہزادہ بن گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ہی بندہ کسی بچے دی یار اپنے گھر دے یا رشتہ دار دے اندر دوست باپ کی تیمارداری کردا ہے، تیمارداری کردا ہے، ان دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے، آ کے گفتگو کردا ہے، حال بات پوچھدا ہے، یار دس تیرے حال کی ہویا ہے، کیوں بیمار ہو گیا ہے، کیڑی حالت میں تینوں گھیر کے رکھ لیا ہے، کیڑی بیماری نے تینوں گھیر کے رکھ لیا ہے، دیاں گلاں کردا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا خوش قسمت بندہ ہے، وہ اتنا خوش قسمت بندہ ہے، وہ بندے دے بارے میرے پیغمبر نے مثال دی ہے کہ جدا بندہ ہے کہ جنت اندر بیٹھ کے درخت کے اندر پھل توڑ توڑ کے کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت وہ بندہ ہے جڑے کسی دی تیمارداری کردا ہے، پوچھدا ہے بھائی تینوں کی ہویا ہے، کیڑی بیماری نے تینوں گھیر لیا ہے، تینوں کیڑی تکلیف پہ گئی، پریشان نہ ہو، لا پاسا طہور انشاءاللہ۔ یہ جملے کہندا ہے اللہ ان دے دل اندر ہی یقین ہوندا ہے جیڑی میرے تے بیماری آئی ہے نا انشاءاللہ یہ میرے گناہ صاف کر کے رکھ۔ سونیا اگر بھائی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بیمارداریاں کرتے دی مثال سمجھ انج لگے گا کہ جی میں جنت اندر بیٹھ کے درخت پیا ہے، پھل اندروں توڑ کے کوشے اندروں پھل توڑ توڑ کے کھا رہی ہے۔ کتنی بڑی پیاری مثال ہے۔ اپنے عزیز اقارب کا خیال رکھیے، اپنے کردار کو مسجل بنائیے، لیکن وقت بہت تھوڑا جیدی وجہ تو بہت ساری باتاں رہ گئی ہیں، جو باتاں تساں باپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ہر وقت اللہ کے کوئی دعا کرو کہ اللہ ساڈا کردار بہتر بنا، اللہ ساڈا اخلاق بہتر بنا، یا اللہ تیرے جتنے بندے آئے نے یا اللہ ساڈے سارے کا کردار بہتر بنا، اخلاق ساڈا مسجل بنا، یا اللہ تیرے بندے ہاں تیری بارگاہ کر دعا میں کرنے ہاں، یا اللہ گرمی بڑی سختی دے نال آ رہی ہے، یا اللہ اپنی رحمت دے نال رحمتاں دیاں بارشاں عطا فرما، یا اللہ رحمت دیاں بارشاں عطا فرما، یا اللہ اس گرمی کو محفوظ فرما، یا اللہ ٹھنڈا میٹھا موسم عطا فرما، یا اللہ آخرکار تیرے بندے ہاں، یا اللہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یا اللہ دعا کیا کرنا، یا اللہ سارے غریب بندے یہ باتاں سنیں، یا اللہ اپنی رحمت دے نال بارش کا نزول عطا فرما۔ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ رب العالمین میرے سماج عمل کرا دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیغام اسٹوڈیو SKT